محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ مشاعرے کی ایک اور خوبصورت محفل کے ساتھ میں آپ کی دوست ڈاکٹر زیبا زینت آپ تمام سامعین کا استقبال کرتی ہوں۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے اور ماحول میں سورج کی تمازت کو اچھے خاصے طریقے سے محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے دور میں جبکہ آپ اس تمازت سے جھلس نہ جائیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاعری کی ترشوں کے ساتھ آپ کو کچھ اچھا محسوس کرائیں۔ دوستوں، شاعری ایک ایسی کیفیت ہے جس کے ساتھ آپ خوشی کو بھی محسوس کرتے ہیں اور غم سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ دوستوں، غزل، قطع، نظم، رباعی یا منفرد اشعار، تمام کے ساتھ ہی ہم ایک محفل کو آراستہ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے شعراء حضرات کو چن چن کر لے کر آئیں، ان کو دعوت دیں اور اسٹوڈیو کی زینت بڑھائیں۔ اور ایسی ہی آج کی بھی محفل ہے۔ آج بھی ہم نے چند شعراء کرام کو دعوت دی اور ہمارے بلانے پر آپ تشریف لائے۔ غزل جو کہ مختلف ادوار کے ساتھ میں اپنی نئی نئی قبائیں اختیار کرتی رہی، اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا کہ قلی سے لے کر کے ولی تک، مصحفی سے لے کر غالب تک، میر سے لے کر داغ تک، غزل نئے نئے ادوار میں ڈھلتی رہی، نئے نئے موضوعات اور نئی نئی سوچوں کے ساتھ میں بکھرتی رہی۔ لیکن غزل نے اگر نہیں چھوڑی تو محبت نہیں چھوڑی، غزل نے اگر نہیں چھوڑی تو وفا نہیں چھوڑی، اور جہاں تک کوشش یہ کی جاتی ہے تو ہم شاعر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں جو حال دل یا درد دل کو بیان کرتا ہے۔ تو چلیے، باتوں کا سلسلہ یہیں پر ہم تھام دیتے ہیں اور ہمارے جو سامعین حضرات ہیں وہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے ہمارے مہمانان کون ہیں، کون تشریف لائے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات۔ تو چلیے شرف ملاقات بخشتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو ملاتی ہوں جے پور کے شاعر عبدالرزاق رضا شیدائی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ امداد علی شمیم ٹونکی صاحب جو کہ ٹونک سے تشریف لائے ہیں۔ ادریس کھتری راس چوروی صاحب جو کہ چورو سے تشریف لائے ہیں۔ شفیق احمد وارسی صاحب، آپ کا تعلق بھی جے پور سے ہی ہے، اور قاسم بیکانیری، آپ بیکانیر سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت خیر مقدم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے چھوٹے شاعر، چھوٹے سے مطلب کلام میں چھوٹے نہیں، عمر میں چھوٹے۔ جی ہاں، کیونکہ کہنا ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے براڈ کاسٹنگ سینٹر پر بیٹھے ہیں جہاں آپ ہمیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، تو عمر میں سب سے چھوٹے لیکن بہت ہی پیاری سی غزلیں کہہ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے منفرد اشعار کہتے ہیں، شفیق احمد وارسی صاحب، جن کا تعلق جے پور سے ہے۔ مشاعروں میں آپ ان کو سن رہے ہیں، تو سب سے پہلے دعوت سخن دے رہی ہوں شفیق احمد وارسی صاحب۔ آداب ناظرین، کہ جس شخص کے مزاج میں بوئے وفا نہ ہو، بہت خوب، جس شخص کے مزاج میں جس شخص کے مزاج میں بوئے وفا نہ ہو، اس شخص سے الہی میرا واسطہ نہ ہو۔ جس شخص کے مزاج میں بوئے وفا نہ ہو، جس شخص کے مزاج میں بوئے وفا نہ ہو، اس شخص سے الہی میرا واسطہ نہ ہو۔ اس شخص سے الہی میرا واسطہ نہ ہو، اور بنتا نہیں ہے کام جو کوشش کے باوجود، بنتا نہیں ہے کام جو، بنتا نہیں ہے کام جو کوشش کے باوجود، ممکن ہے یہ کہ اس میں خدا کی رضا نہ ہو۔ بہت بڑھیا۔ بنتا نہیں ہے کام جو کوشش کے باوجود، ممکن ہے یہ کہ اس میں خدا کی رضا نہ ہو، اور جس شخص کے مزاج میں بوئے وفا نہ ہو۔ ایک مطلع اور دو شعر اور سماعت فرما لیجیے گا کہ مد بھری مستی میں ڈوبی ہیں تو ہیں، مد بھری مستی میں ڈوبی ہے تو ہیں، یار اس کی آنکھیں نیلی ہے تو ہیں۔ مد بھری مستی میں ڈوبی ہے تو ہیں، یار اس کی آنکھیں نیلی ہے تو ہیں، اور ڈوب کر ان میں ابھرنا ہے مجھے، ڈوب کر ان میں ابھرنا ہے مجھے، جھیل سی آنکھیں وہ گہری ہیں تو ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈوب کر ان میں ابھرنا ہے مجھے، جھیل سی آنکھیں وہ گہری
ہے تو ہیں اور اس کی آنکھیں کرتی ہیں سرگوشیاں. اس کی آنکھیں کرتی ہیں اس سرگوشیاں. کی آنکھیں کرتی ہیں سرگوشیاں, اس کی ساری باتیں سچی ہیں تو ہیں. اس کی آنکھیں کرتی ہیں سرگوشیاں, اس کی ساری باتیں سچی ہیں تو ہیں. اور کچھ غزل کے چند اشعار اور سماعت فرما لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. جی مطلب عرض کرتا ہوں کہ اس دور حادثات میں کوئی خوشی کہاں, اس دور حادثات میں اس دور حادثات میں کوئی خوشی کہاں, کوئی خوشی کہاں, جینے کو جی رہے ہیں مگر زندگی کہاں. اچھا بھائی, بہت اچھا, واہ واہ, بہت 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 شکریہ کہ اس دور حادثات میں کوئی خوشی کہاں, جینے کو جی رہے ہیں مگر زندگی کہاں. اور شعر سماعت کیجیے گا کہ مختار کر کے دنیا میں مجبور کر دیا, واہ واہ, مختار کر کے دنیا مختار کر کے دنیا میں مجبور کر دیا, آخر ہماری دنیا میں رہ کر چلی کہاں. مختار کر کے دنیا میں مجبور کر دیا, اچھا بھائی, بہت اچھا, آخر ہماری دنیا میں رہ کر چلی کہاں. اور جھکتا وہی ہے اصل میں جو پرخلوص ہے, بہت خوب, بڑا پیارا, جھکتا وہی ہے اصل میں خوبصورت مصرع. جو پرخلوص ہے, ورنہ تو اب مزاج میں وہ عاجزی کہاں. عاجزی کا, واہ واہ, جھکتا وہی ہے اصل میں جو پرخلوص ہے, ورنہ تو اب مزاج میں وہ عاجزی کہاں. اور شیشہ گری کا خوب ہنر یاد ہے مجھے, اچھا, شیشہ گری کا خوب ہنر یاد ہے مجھے, لیکن جہاں میں قیمت شیشہ گری کہاں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا, شیشہ گری کا خوب ہنر یاد ہے مجھے, لیکن جہاں میں قیمت شیشہ گری کہاں. اور باتیں اب حسن و عشق کی کرنا فضول ہے, باتیں اب حسن و عشق کی کرنا فضول ہے, دنیا میں اب وہ حسن کہاں, عاشقی کہاں. اچھا بھائی, بہت اچھا ہے, باتیں اب حسن و عشق کی کرنا فضول ہے, دنیا میں اب وہ حسن کہاں, عاشقی کہاں. اور آخری شعر سماعت فرما لیجیے اس غزل کا کہ ترک تعلقات پہ آمادہ ہو گئے, ترک تعلقات پہ آمادہ ہو گئے, میری تو کوئی بات بھی تم نے سنی کہاں. کیا بات ہے سر, بہت بہت شکریہ. ترک تعلقات پہ آمادہ ہو گئے, میری تو کوئی بات بھی تم نے سنی کہاں. اس دور حادثات میں کوئی خوشی کہاں, جینے کو جی رہے ہیں مگر زندگی کہاں. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کی خدمت میں ایک غزل اور سماعت فرما لیجئے. عرض کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک, دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک, دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک مجھ سے رکھتا ہے دشمنی کب تک. دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک مجھ سے رکھتا ہے دشمنی کب تک. اور جوش میں ہوش کی لگام رکھو, بہت خوب, بہت خوب, جوش میں ہوش کی لگام رکھو, بد کلامی یہ ہیکڑی کب تک. بہت بہت شکریہ سر. بہت خوب. دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک مجھ سے رکھتا ہے دشمنی کب تک, جوش میں ہوش کی لگام رکھو, بد کلامی یہ ہیکڑی کب تک. اور تو سمجھتا ہے اس کو لافانی, تو سمجھتا ہے اس کو لافانی, تو سمجھتا ہے اس کو لافانی, دارے فانی میں زندگی کب تک. کب تک, تو سمجھتا ہے اس کو لافانی, دارے فانی میں زندگی کب تک. اور شعر دیکھیے گا دوستوں کہ ان اندھیروں سے دوستی کر لوں, ان اندھیروں سے دوستی کر لوں, سوچتا ہوں کہ روشنی کب تک. بہت شکریہ صاحب. ان اندھیروں سے دوستی کر لوں, سوچتا ہوں کہ روشنی کب تک. اور وقت کی دھوپ میں یہ جھلسیں گے,
وقت کی دھوپ میں وقت کی دھوپ میں یہ جھلسیں گے، یار پھولوں میں تازگی کب تک؟ اچھا ہے بہت اچھا ہے واہ واہ وقت کی دھوپ میں یہ جھلسیں گے، واہ یار پھولوں میں تازگی کب تک، اور غم کی صورت نکل ہی آئے گی، غم کی صورت نکل ہی آئے گی، راس آئے گی یہ خوشی کب تک؟ اچھا ہے بہت اچھا غم کی صورت نکل ہی آئے گی، راس آئے گی یہ خوشی کب تک، اور تیرے جانے کے بعد دیکھیں گے، واہ تیرے جانے کے بعد دیکھیں گے، ساتھ دیتی ہے شاعری کب تک؟ اچھا ہاں 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 واہ 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 تیرے جانے کے بعد دیکھیں گے، واہ 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 ساتھ دیتی ہے شاعری کب تک کب تک، دیکھتا ہوں کہ آدمی کب تک مجھ سے رکھتا ہے دشمنی کب تک۔ اچھا ہے ایک غزل کے چند شعر اور سماعت فرما لیجئے۔ عنایت گر وہ آئیں تو کیا تو تماشا کیا تماشا ہو، آ نہ پائیں تو کیا تماشا ہو، تماشا اچھا ہے بھائی بہت اچھا گر وہ آئیں تماشے کا جواب تو کیا تماشا ہو، آ نہ پائیں تو کیا تماشا تو کیا تماشا ہو، واہ عشق میں اشک نو کے مژگاں پر، عشق میں اشک نو کے مژگاں پر جھلملائیں تو کیا تماشا، کیا تماشا بہت اچھا ہے عشق میں اشک نو کے مژگاں پر بہت اچھا جھلملائیں تو کیا تماشا تو کیا تماشا ہو، اور کاش اس زلف عنبری کی ہم، کاش اس زلف عنبری کی ہم زد میں آئیں تو تو کیا تماشا ہو، واہ 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 کاش اس زلف عنبری کی ہم واہ زد میں آئیں تو کیا تماشا ہو۔ اور شعر سنیے گا کہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں جو، خواب غفلت میں سو رہے ہیں جو، جاگ جائیں تو کیا تماشا ہو، واہ 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 خواب غفلت میں سو رہے ہیں جو، بہت جاگ جائیں تو تو کیا تماشا ہو۔ اور دیکھے گا بڑا نازک شعر کہ گر نقاب ان کے روئے روشن کا، گر نقاب ان کے گر روئے نقاب روشن کا، ان کے روئے روشن کا ہم اٹھائیں تو کیا تماشا ہو، کیا تماشا واہ واہ گر نقاب ان کے روئے روشن کا ہم اٹھائیں تو کیا کیا تماشا تماشا ہو، واہ 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 اور یاد میں تیری روتے روتے ہم، یاد میں تیری روتے روتے ہم مسکرائیں تو کیا تماشا ہو، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب یاد میں تیری روتے روتے ہم مسکرائیں تو کیا تماشا ہو۔ اور ایک شعر سماعت کیجیے گا کہ نسبت اور تصوف سے لبریز شعر کے ان کے نقش قدم پہ ہم اپنا، ان کے نقش قدم پہ ہم اپنا سر جھکائیں تو کیا تماشا ہو، بہت خوب بہت بہت شکریہ کہ ان کے نقش قدم پہ ہم اپنا سر جھکائیں تو کیا تماشا ہو، آج ہم تجھ کو رنگے الفت میں، آج ہم تجھ کو رنگے الفت میں رنگ جائیں تو کیا تماشا ہو، آج ہم تجھ کو رنگے الفت میں رنگ جائیں تو کیا تماشا ہو، اور آنکھوں آنکھوں میں یار ہم دونوں، آنکھوں آنکھوں میں یار ہم دونوں ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو، واہ 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 بہت خوب آنکھوں آنکھوں میں یار ہم دونوں ڈوب ڈوب جائیں جائیں تو تو کیا تماشا تماشا ہو، وارسی اپنے یار کا جلوہ، وارسی اپنی یاد کا وارسی اپنے یار کا جلوہ دیکھ پائیں تو کیا تماشا ہو، واہ واہ وارسی اپنے یار کا جلوہ دیکھ پائیں تو کیا تماشا ہو، وارسی اپنے یار کا جلوہ دیکھ پائیں تو کیا تماشا ہو، گر وہ آئیں تو کیا تماشا ہو، آنا پائیں تو کیا تماشا ہو۔ بہت 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 شکریہ۔ خوب بہت خوب 101.2 پر یہ محفل ہے مشاعرے کی، اور ابھی سامعین حضرات آپ سماعت فرما رہے تھے شفیق احمد وارسی جن کا تعلق جے پور سے ہے، ان کا کلام
کلام جس میں غزل کے ہر رنگ کو آپ نے محسوس کیا ہوگا، تصوف کو بھی اور محبت کو بھی. اور جب آنے کی بات ہوئی ہے تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا ہے. تم آؤ گے تو پھولوں کی برسات کریں گے، تم آؤ گے تو پھولوں کی برسات کریں گے، موسم کے فرشتوں سے میری بات ہوئی ہے، کیا کہنے ہیں. موسم کے فرشتوں سے میری بات ہوئی ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو محفل کا آغاز ہو چکا ہے، خوبصورت کلام آپ کی نظر ہم کر چکے ہیں، اور چلیے اب دوسرے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں جن کا تعلق بیکانیر سے ہے. قاسم علی بیکانیری صاحب بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آل انڈیا ریڈیو پر تشریف آوری آپ کی ہوتی ہی رہتی ہے. بہت ساری آپ کی غزلیں اور نظمیں ہم سن چکے ہیں، لہٰذا اسی ضمن میں ایک بار پھر سے ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ یہاں تشریف لائے. تو چلیے کلام سخن دے رہی ہوں قاسم بیکانیری صاحب. بہت بہت شکریہ محترمہ زیبا زینت صاحبہ. ایک قطع کہا ہے کہ فکر کی چاشنی میں ڈوبا ہو، فکر کی چاشنی میں ڈوبا ہو، اور احساس بھی انوٹھا ہو، اور احساس بھی انوٹھا ہو. فکر کی چاشنی میں ڈوبا ہو اور احساس بھی انوٹھا ہو، شعر کہنے کی چاہ ہے لیکن، شعر کہنے کی چاہ ہے لیکن، کوئی عنوان تو اچھوتا ہو. شعر کہنے کی چاہ ہے لیکن کوئی عنوان تو اچھوتا ہو. اور ایک قطع، شکریہ، جدید شاعری کا نمونہ ایک قطع دیکھیے. کہا ہے کہ آنکھوں آنکھوں سے جام پی لیں ہم، آنکھوں آنکھوں سے جام پی لیں ہم، آنکھوں آنکھوں سے جام پی لیں ہم، جو بھی پل ہیں خوشی سے جی لیں ہم. آنکھوں آنکھوں سے جام پی لیں ہم، جو بھی پل ہیں خوشی سے جی لیں ہم. کیا پتا پھر ملیں ملیں نہ ملیں، کیا پتا پھر ملیں ملیں نہ ملیں، ایک کافی تو ساتھ پی لیں ہم، ایک کافی تو ساتھ پی لیں ہم. ایک قطع اور پیش کرنے جا رہا ہوں. کہا ہے کہ مخملوں کے نہ یہ بچھونے دو، مخملوں کے نہ یہ بچھونے دو، مجھ کو یارو زمیں پہ سونے دو، مخملوں کے نہ یہ بچھونے دو، مجھ کو یارو زمیں پہ سونے دو، ایسے آتی ہے نیند مفلس کو، ایسے آتی ہے نیند مفلس کو، مجھ کو احساس یہ بھی ہونے دو، مجھ کو احساس یہ بھی ہونے دو. اور تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. غزل دیکھیے، کہی ہے، جینا دشوار کر لیا ہے کیا، تم نے بھی پیار کر لیا ہے کیا. شکریہ صاحب. کہ جینا دشوار کر لیا ہے کیا، تم نے بھی پیار کر لیا ہے کیا. اور شکریہ شکریہ رضا صاحب. کہا ہے کہ راہ الفت پہ چلنے والوں نے، راہ الفت پہ چلنے والوں نے خود کو بیمار کر لیا ہے کیا، راہ الفت پہ چلنے والوں نے خود کو بیمار کر لیا ہے کیا. شعر دیکھیے. کہا ہے کہ اس کے لہجے سے شک سا ہوتا ہے، اس کے لہجے سے شک سا ہوتا ہے، دل میں اقرار کر لیا ہے کیا. بہت بہت شکریہ. کہ اس کے لہجے سے شک سا ہوتا ہے، دل میں اقرار کر لیا ہے کیا. اور شعر ہوا ہے کہ بولتا تھا نہ لوں گا میں اعزاز، بولتا تھا نہ لوں گا میں اعزاز، وعدہ مسمار کر لیا ہے کیا. اور کل تو انکار کر رہے تھے تم، کل تو انکار کر رہے تھے تم، آج اظہار کر لیا ہے کیا. کل تو انکار کر رہے تھے تم، آج اظہار کر لیا ہے کیا. اور تیرے چہرے پہ یہ چمک کیسی،
تیرے چہرے پہ یہ چمک کیسی اس کا دیدار کر لیا ہے کیا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا جی. شکریہ شکریہ. تیرے چہرے پہ یہ چمک کیسی اس کا دیدار کر لیا ہے کیا. اور آخری شعر ہے کہ آتا ہے ہر کوئی بنا پوچھے دل کو دربار کر لیا ہے کیا. آتا ہے ہر کوئی بنا پوچھے دل کو دربار کر لیا ہے کیا. اور مقطع پیش ہے کہ ٹھوکریں کھانے والے نے قاسم خود کو ہوشیار کر لیا ہے کیا. خود کو ہوشیار کر لیا ہے کیا. آخری غزل کہا ہے کہ تازہ کلام پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہا ہے کہ اس میں تغزل آپ کو نظر آئے گا. مطلب دیکھیے کہ گیسوئے یار سے خوشبو آئے. گیسوئے یار سے خوشبو آئے اس کے رخسار سے خوشبو آئے. گیسوئے یار سے خوشبو آئے اس کے رخسار سے خوشبو آئے اور اس کی خوشبو سے مہکتا ہے گھر. اس کی خوشبو سے مہکتا ہے گھر. در سے دیوار سے خوشبو آئے. در سے دیوار سے خوشبو آئے. شعر ہوا ہے کہ حسن اخلاق سے تن من مہکے یعنی کردار سے خوشبو آئے. یعنی کردار سے خوشبو آئے. اور ایک نعت کا شعر اس میں غزل میں ہو گیا ہے. کہا ہے کہ جس کو سب غار ہیرا کہتے ہیں جس کو سب غار ہیرا کہتے ہیں اب بھی اس غار سے خوشبو آئے. جس کو سب غار ہیرا کہتے ہیں اب بھی اس غار سے خوشبو آئے. اور جو لوگ باہر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں دیش کے لیے ان کی کیا سوچ ہوتی ہے. یاد آتی ہے وطن کی ہم کو. یاد آتی ہے وطن کی ہم کو جب بھی اس پار سے خوشبو آئے. اور قافیے پہ توجہ چاہوں گا کہ اس نے جو پیار سے بھیجا ہے تار. اس نے جو پیار سے بھیجا ہے تار مجھ کو اس تار سے خوشبو آئے. اس نے جو پیار سے بھیجا ہے تار مجھ کو اس تار سے خوشبو آئے. اور اس چمن سے ابھی وہ گزرے ہیں. اس چمن سے ابھی وہ گزرے ہیں ہر گلو خار سے خوشبو آئے. ہر گلو خار سے اس چمن سے ابھی وہ گزرے ہیں ہر گلو خار سے خوشبو آئے. اور مقطع پیش کر کے زحمت تمام کہ ہے مہک اس کے بدن کی قاسم. ہے مہک اس کے بدن کی قاسم تو سمجھتا ہے کہ بس ہار سے خوشبو آئے. ہے مہک اس کے بدن کی قاسم تو سمجھتا ہے کہ بس ہار سے خوشبو آئے. گیسوئے یار سے خوشبو آئے اس کے رخسار سے خوشبو آئے. بہت بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. خوشبوؤں کا سفر ہے اور خوشبوؤں کی باتیں ہیں. ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے راجستھان میں بھی خوشبوؤں کے شہروں کی کمی نہیں ہے. جہاں پشکر گلاب کے ساتھ میں مہکتا ہے اور وہیں کے جو گلاب ہیں وہ خواجہ کی نگری خواجہ کے آستانے کو مہکائے رکھتے ہیں. وہیں اگر بات کروں ٹونک کی تو وہاں کے موگرے کے ہار اس وقت پورے ہی ہندوستان میں گھوم رہے ہیں اور گرمیوں کی مہک بڑھا رہے ہیں. ٹونک سے ہمارے ساتھ یہاں پر امداد علی شمیم صاحب بھی موجود ہیں اور آپ میری اس بات سے بالکل مانیں گے کہ اس وقت ٹونک کی گلیوں میں جو مہک موگرے کی ہے وہ شاید کسی شہر میں نہیں ہے. صحیح بات. کیا بات ہے. اور خوشبو تو واقعی میں پھولوں کی ہی ہوتی ہے کیونکہ کاغذی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. مرجھا جاتے ہیں لیکن اپنے احساس سے بھگو جاتے ہیں. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر ویاپار کرنا ہے تو لوہے کا نہیں پھولوں کا کیجیے. لوہے کا اگر آپ نے ویاپار کیا بھی گنیاں مل جائیں گی لیکن پھولوں کا ویاپار کیا تو احساس تک اس کی خوشبو رہے گی. بہت اچھا. قاسم بیکانیری صاحب کا کلام جو کہ خوشبوؤں کے ساتھ رنگا تھا، تغزل کا انداز تھا. دعوت سخن دے رہی ہوں ادریس راز چوروی صاحب کو. آپ کا تعلق چورو سے ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں. استقبال. شکریہ. نہ لنگر ہے
न इस पर बादबां है, न लंगर है न लंगर है, न इस पर बादबां है, मगर ये जानिबे मंजिल रवां है। वाह वाह वाह। न लंगर है, न इस पर बादबां है, मगर ये जानिबे मंजिल रवां है। मेरी कश्ती का जब है तू मुहाफिज, मुझे तूफान की परवाह कहाँ है। वाह 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 वाह। मेरी कश्ती का जब है तू मुहाफिज, मुझे तूफान की परवाह कहाँ है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। और देखिए, अपने बारे में कहता हूँ कि एक कताई पेश करता हूँ कि मुझको कब दावाए जहानत है, मुझको कब दावाए जहानत है, हर गजल तेरी ही अमानत है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। मुझको कब दावाए जहानत है, हर गजल तेरी ही अमानत है, तुझको गर एक भी पसंद आए, कामयाबी की ये जमानत है। बहुत खूब। वाह 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 वाह। तुझको गर, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तुझको गर एक भी पसंद आए, कामयाबी की ये जमानत है। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। देखिए, कहता हूँ कि इरशाद। आज मुझ में समा गया कोई, आज मुझ में समा गया, आज मुझ में समा गया कोई, आग कैसी लगा गया कोई, और मुझको तादेर ये हुई ना खबर, आंख से दिल में आ गया कोई। बहुत अच्छा है। आज, शुक्रिया साहब, आज मुझ में समा गया कोई, आग कैसी लगा गया कोई, मुझको तादेर ये हुई ना खबर, आंख से दिल में आ गया कोई, और मुद्दतों से पड़ा हूँ रस्ते में, मुझको पत्थर बना गया कोई। क्या बात है। मुद्दतों से पड़ा हूँ रस्ते में, मुझको पत्थर बना गया कोई। और शेर देखिए कि इश्क करना कोई मजाक नहीं, इश्क करना कोई इश्क मजाक करना नहीं। कोई मजाक नहीं, इतना कहकर रुला गया कोई। क्या बात है। बहुत इश्क करना कोई मजाक नहीं, इतना कहकर रुला गया कोई। के चंद अशआर और देखिए, जी। कहता हूँ कि मतला देखिएगा, जी नायत। जब तक के तसव्वुर में वो चेहरा नहीं आता, जब तक के तसव्वुर में वो चेहरा नहीं जब आता। तक के तसव्वुर में वो चेहरा नहीं आता, आंखों के दरीचों में उजाला नहीं आता। हाँ हाँ, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब तक के तसव्वुर में वो चेहरा नहीं आता, आंखों के दरीचों में उजाला नहीं आता, और जो बात भी कहता हूँ निभाता हूँ बहर तौर, जो बात भी कहता हूँ निभाता हूँ बहर तौर, वादे से मुझे अपने मुकरना नहीं आता, बहुत खूब। वादे से मुझे अपने मुकरना नहीं आता। और कहता हूँ कि खुददार तबीयत का तकाजा तो यही है, खुददार तबीयत का तकाजा तो यही है, होठों पे कभी हर्फ तमन्ना नहीं आता। वाह 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 वाह। खुददार तबीयत का तकाजा तो यही है, होठों पे कभी हर्फे तमन्ना नहीं आता। और कहता हूँ कि बेमांगे नहीं मिलती कभी इल्म की दौलत, बेमांगे बेमांगे नहीं मिलती कभी इल्म की दौलत, खुद आपसे चलकर कभी दरिया नहीं आता। सही बात है साहब, दरिया जाना पड़ता है। बेमांगे नहीं मिलती कभी इल्म की दौलत, खुद आपसे चलकर कभी दरिया नहीं आता। और ये शेर देखिए, कहता हूँ कि हम वो हैं जिन्हें धूप में चलने की है आदत, हम वो हैं जिन्हें धूप में चलने की है आदत, हम वो हैं जिन्हें धूप में चलने की है आदत, गम क्या है अगर राह में साया नहीं आता, सही बात है। गम क्या है अगर राह में साया नहीं आता। और एक गजल, हालांकि जयपुर के एक शायर ने ये गजल सुनाई थी, उसका एक मिसरा लेकर के गजल कही गई है, पेश करता हूँ। देखिए, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जी नायत। हालांकि थोड़ा असर है गले पे, लेकिन दुआ कीजिए। राज दिल आपने माना के छुपा रखा है, राज दिल आपने माना के छुपा रखा है, आईना देखिए क्या हाल बना रखा है, बहुत खूब। राज दिल आपने माना के छुपा रखा है, आईना देखिए क्या हाल बना रखा है, आईना देखिए
کیا حال بنا رکھا ہے آئینہ دیکھیے. شعر پیش کرتا ہوں کہ عمر بھر جس کو ترستی رہی آنکھیں اس نے عمر بھر جس کو ترستی رہی آنکھیں اس نے ہاتھ سینے پہ میرے وقت قضا رکھا ہے. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تنک کر بولے بے سبب آپ نے کیوں شور مچا رکھا ہے. شکریہ صاحب. میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تنک کر بولے بے سبب آپ نے کیوں شور مچا رکھا ہے. آئینہ دیکھیے کیا حال بنا رکھا ہے آئینہ دیکھیے. شعر دیکھیے, آخری شعر ہے. جی عنایت. کاش مل جائے غنیمت ہے کوئی تو ایسا. توجہ چاہوں گا خاص طور سے. کاش مل جائے غنیمت ہے کوئی تو ایسا جس نے اس دور میں ایمان بچا رکھا ہے. مقطع پیش کرتا ہوں. جی عنایت. اب کہ مشکل ہے تیرا بچ کے نکلنا اے راز. اب کہ مشکل ہے تیرا بچ کے نکلنا اے راز. اس نے ہر موڑ پہ ایک جال بچھا رکھا ہے. آئینہ دیکھیے کیا حال بنا رکھا ہے آئینہ دیکھیے. دوستو, میں نے کیا قسمت سے شملہ کا سفر. وادیاں ہی وادیاں پھیلی تھیں تا حد نظر, اور موڑ تھے ایسے کہ جیسے زندگی کے موڑ ہوں. محو حیرت تھی میری آنکھیں وہ منظر دیکھ کر. صحیح بات ہے صاحب. موڑ تھے ایسے کہ جیسے زندگی کے موڑ ہوں. محو حیرت تھی میری آنکھیں وہ منظر دیکھ کر. تھی سڑک کالی کوئی ناگن ہو بل کھاتی ہوئی, اور میری گاڑی رواں دلہن سی شرماتی ہوئی. تھی ہوا بھی سرد لیکن مست لہراتی ہوئی. تھی ہوا بھی سرد لیکن مست لہراتی ہوئی. کوئی دوشیزہ پہاڑی گیت سا گاتی ہوئی. کوئی دوشیزہ پہاڑی گیت سا گاتی ہوئی. اور کہا کہ گنگناتی آ رہی تھی رات کا رنگی سما تھا بس کے ذریعے وہ سفر. ایسا لگتا تھا سفر ہے یہ ہوا کے دوش پر. رات کا رنگی سما تھا بس کے ذریعے وہ تھا بس میں میرا وہ سفر. ایسا لگتا تھا سفر ہے یہ ہوا کے دوش پر. اور بس کی کھڑکی سے جو دیکھا میں نے نیچے جھانک کر, بس کی کھڑکی سے جو دیکھا میں نے نیچے جھانک کر, کہکشاں سی وادیاں آئی نظر. گنگناتی آ رہی تھی وہ صدائے آبشار, بج اٹھے سن کر جسے ہر ایک دل کے تار تار. گنگناتی آ رہی تھی وہ صدائے آبشار, بج اٹھے سن کر جسے ہر ایک دل کے تار تار. اور راز کا دل بھی یقیناً ہو گیا تھا بے قرار. راز کا دل بھی یقیناً ہو گیا تھا بے قرار. اور شعر یہ اس کی زباں پر آ گیا بے اختیار. شعر یہ اس کی زباں پر آ گیا بے اختیار. کہ شعر کیا کہ میں فقط کچھ روز کی خاطر تیرا مہمان ہوں. میں فقط کچھ روز کی خاطر تیرا مہمان ہوں. وادی شملہ میں تیرے حسن پہ قربان ہوں. وادی شملہ میں تیرے حسن پہ قربان ہوں.
ادریس بھائی بہت اچھا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سامعین حضرات, آپ نے سماعت فرمایا ادریس راز چوروی صاحب کا کلام, اور اس میں آخر میں آپ نے اس گرمی میں شملہ کی رونقوں کو بھی محسوس کیا. کسی شاعر کے دل پر کوئی چیز لگتی ہے تو وہ الفاظ کی تصویر کو کھینچتا ہے, اور یہی ادریس صاحب کے کلام میں بھی ہم نے محسوس کیا. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اب یہ سننے کے بعد میں آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ آپ بھی اس گرمیوں میں ایک بار شملہ ضرور ہو کر آئیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خیر کا رہے اور آپ بھی جائیں اور کچھ نہ کچھ وہاں سے لکھ کر ضرور لائیں. تو چلیے اب ہمارے اس مشاعرے کی محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور 101.2 آپ نے ٹیون ان کیا ہے. زیبا ہے آپ کے ساتھ, مشاعرے کی محفل ہے, اور اب میں جن صاحب کو دعوت سخن دے رہی ہوں وہ ہیں امداد علی شمیم صاحب, جن کا تعلق ٹونک سے ہے. ٹونک جو کہ نوابی نگری ہے اور ادب سے پرانا تعلق ہے. حافظ, عالم, قاری تمام کو ہی آپ نے سنا ہوگا. وہاں کی گلیوں سے آج بھی قرأت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, اور شاعری تو وہاں پر رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. کافی وقت سے شاعری کر رہے ہیں, آل انڈیا ریڈیو آتے رہتے ہیں, اور مختلف مشاعروں میں بھی آپ سن چکے ہیں. آپ کی کتاب اس وقت میرے سامنے ہے, ٹونک میں ادب و سخن کے آفتاب اور ماہتاب. اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. امداد علی خان شمیم ٹونکی صاحب. حجاب قافیہ ہے تو جب ردیف ہے, سبحان اللہ. اتاب قافیہ ہے تو تب ردیف ہے. جی دیکھیے سنو. جی. وہ میری عرض پہ بل کھا گئے حجاب سے جب, کیا کہنے, واہ 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 واہ. وہ میری عرض پہ بل کھا گئے حجاب سے جب, آپ سے جب گلابی اور ہوئے خود بخود گلاب سے لب. وہ دیکھیے شعر دیکھیے کہ الہی رکھنا میری شرم روز محشر میں, واہ, واہ واہ, بہت خوب. الہی رکھنا میری شرم روز محشر میں, کہ ہونے والے ہوں دو چار جب حساب سے سب, واہ واہ واہ. کہ ہونے والے ہوں دو چار جب حساب سے سب. دو چار ہونا. اچھا الہی رکھنا اچھا, بہت اچھا. میری شرم روز محشر میں, واہ کہ ہونے والے ہوں دو چار جب حساب سے سب. اور تڑپ تڑپ کے یہی تا سحر دعا مانگی, تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے دعا مانگی, یہی تا سحر دعا مانگی, مجھے بچا شب فرقت کے اضطراب سے رب, اضطراب سے رب. واہ واہ. مجھے بچا شب فرقت کے اضطراب سے رب. اور شعر ہے کہ وہ شاہ سوار ہیں میدان کارزار کے ہم, واہ. کہ پاؤں پھسلے ہمارے کبھی رکاب سے کب, اچھا اچھا, بہت اچھا. کہ پاؤں پھسلے ہمارے اچھا, بہت کبھی رکاب سے کب. تاریخ ہے. واہ 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 واہ. کہا جو میں نے کہ دلکش کتابی چہرہ ہے, کہا جو میں نے کہا جو میں نے کہ دلکش کتابی چہرہ ہے, وہ اپنا چہرہ چھپانے لگے کتاب سے تب. کیا بات ہے. اچھا اچھا اچھا. کتاب سے تب. کہا جو میں نے ذو قافیہ. کہ دلکش کتابی چہرہ ہے, واہ 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 واہ. وہ اپنا چہرہ چھپانے لگے کتاب سے تب. انہیں تو کوئی بھی پرواہ نہیں میں سمجھا تھا, اچھا, انہیں تو کوئی بھی پرواہ انہیں تو کوئی بھی پرواہ نہیں میں سمجھا. میں سمجھا تھا. ہوئے وہ سن کے میرا حال آپ آپ سے اب, کیا بات ہے صاحب. واہ واہ. اچھا اچھا. کیا کہنے, ہوئے وہ سن کے میرا حال آپ آپ سے اب. آپ سے اب. اچھا, بہت شمیم ان کو جگائیں گے ہم اگر شب وصل, تو ہو نہ جائیں گے ماتوب ہم اتاب سے تب. کتاب اتاب سے تب. بہت عمدہ نظر, بہت مرصع نظر. واہ واہ. اب دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں کہ جب مجھ سے خفا مشروط ہے, جب مجھ سے خفا میرا مقدر نہیں ہوتا, شرط لگی ہوئی. جب مجھ سے خفا میرا مقدر نہیں ہوتا, اس وقت کوئی میرے برابر نہیں ہوتا. یہ بات سچ ہے. بہت اچھا ہے. اس وقت, اور قدرت جسے چاہے اسے ملتا ہے یہ رتبہ. اچھا ہے. قدرت جسے چاہے اسے اسے ملتا ہے یہ رتبہ. ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا. واہ. نیسا کی تو
ہر بوند گوہر ہوتی ہے لیکن ہر قطرہ ہر ایک سیب میں گوہر نہیں ہوتا. اور شعر دیکھیں کہ کوئی نہ سمجھ پائے جسے وہ ہے مقدر. کوئی نہ سمجھ پائے جسے وہ ہے مقدر. واہ ہو جائے جو ظاہر وہ مقدر نہیں ہوتا. ہو جائے جو ظاہر یہ بہت اچھی فکر ہے, بہت اچھا ہے. کوئی نہ سمجھ پائے وہ مقدر جسے وہ ہے مقدر. ہو جائے جو ظاہر وہ مقدر نہیں ہوتا. پتھر کو تو پگھلا کے بنا لیتے ہیں شیشہ. واہ شیشہ کسی ترکیب سے پتھر نہیں ہوتا. اچھا ہے. اور دیکھیے دوسری غزل دیکھیں کہ جو کشتی ہے دل ڈوبی. دیکھیے صاحب خاص طور ارشاد سے ارشاد. آپ کا نے بھی ایک شعر کہا تھا, جی جو کشتی ہے دل ڈوبی ہاں. اس کی نہ خبر آئی. جو کشتی ہے دل ڈوبی اس کی اس نہ کی خبر نہ خبر آئی. ان نرگسی آنکھوں کی اللہ رے گہرائی. واہ جو کشتی ہے کیا دل غزل ڈوبی کا شعر ہے. اچھا اچھا ہے. جو کشتی ہے دل ڈوبی اس کی نہ اس خبر کی آئی. نہ خبر آئی. واہ ان نرگسی نرگسی آنکھوں کی آنکھوں کی اللہ رے گہرائی. اللہ رے گہرائی. دیکھیے پھر مطلب کہہ رہا ہوں, جب موسم گل آیا اور کالی گھٹا چھائی. اچھا. موسم گل آیا کالی گھٹا. جب موسم گل آیا اور کالی گھٹا اور چھائی. کالی گھٹا چھائی, ہر زخم ہوا تازہ ہر چوٹ ابھر آئی. اچھا اچھا. واہ واہ برسات کے لوازمات ہیں. جب موسم گل آیا واہ اور کالی گھٹا چھائی, واہ ہر زخم ہوا تازہ ہر چوٹ ابھر آئی. واہ. گزری ہی گزر. گزری ہی گزرنے کو یوں تو شب تنہائی. ایک آپ نہیں آئے ایک موت نہیں آئی. اچھا. گزری ہی گزرنے کو واہ واہ واہ. یوں تو شب تنہائی ایک ایک آپ نہیں آئے ایک موت نہیں آئی. اور پھر مطلب دیکھیں, تو خود ہی گلستہ ہے اے پہ کرے رانائی. بے کرے رانا. تو خود ہی گلستہ ہے اے پے کرے رانائی. غنچوں کے تبسم کی کیا تجھ کو ادا بھائی. تو خود ہی گلستہ ہے اے پہ کرے رانائی. اچھا بہت اچھا. غنچوں کی تبسم کو جب تک نہ جھکے لے کر دل کو جبیں سجدے میں بیکار عبادتیں اور بے سود جبیں سائی. اچھا اچھا بہت اچھا. واہ 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 جب تک نہ جھکے لے کر واہ دل کو جبیں سجدے میں واہ بیکار عبادت ہے بے سود جبیں سائی. واہ واہ اور آخری شعر دیکھیں واہ. کہ اتنا ہی انہیں دیکھا ہم. بس دیکھنے والوں نے. واہ. اتنا ہی انہیں دیکھا بس دیکھنے والوں نے. نے. گھنگھور گھٹاؤں میں ایک برق سی لہرائی. اچھا ہے بہت اچھا ہے. اتنا ہی انہیں دیکھا واہ 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 بس دیکھنے والوں نے. واہ. گھنگھور گھٹاؤں میں ایک برق سی لہرائی. واہ. وہ مفتا ہے کہ گو پہلے پہل میں نے دیکھا تھا شمیم ان کو. گو پہلے پہل میں نے دیکھا تھا شمیم ان کو. محسوس ہوئی لیکن برسوں کی شناسائی. محسوس اور دیکھیے دوسری غزل دیکھیں, جذب دل والوں سے او پردہ نشیں پردہ نہ ہو, دیکھ پردے سے نکل آئے کہیں ایسا نہ ہو. ایک پردے سے نکل آئے. دیکھ پردے سے نکل آئے کہیں ایسا نہ ہو. وعدہ پردہ کیا ہے کھا کے دشمن کی قسم, ہم تو جب سمجھیں فلک تجھ کو کہ اب فردہ نہ ہو. اور دیکھیے شعر دیکھیں کہ منفعل ہوں منفعل ہوں شکوائے ایفائے وعدہ سے کہ وہ کہتے ہیں وعدہ ہی وہ ہے جو کبھی ایفا نہ ہو. منفعل منفعل ہوں شکوائے ایفائے وعدہ سے کہ وہ کہتے ہیں وعدہ ہی وہ ہے جو کبھی ایفا نہ ہو. بہت خوب. کہ قتل کر کے مجھ کو میرا خون بھی مدفن میں رکھا, وہم تھا اس سے کہیں بوئے وفا پیدا نہ ہو. اچھا ہے. اور دیکھیے کہ قہر ہوتی ہے وہ رنجش
कहर होती है वो रंजिश बाहमी बर्ताव में, बाहमी बर्ताव में, सही। हाँ, कहर होती है वो रंजिश बाहमी बाहमी बर्ताव में, जिसका शकवा भी न हो और जो गवारा भी न हो। अच्छा है, वाकई कहर होती है। कहर होती है वो रंजिश वाह 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 वाह, बाहमी बर्ताव में, अच्छा है, बहुत अच्छा। जिसका शकवा भी न हो और जो गवारा भी न हो। वाह, शेर देखें कि किस कदर मुश्किल है इख्फाए मोहब्बत, इस तरह राहो रस्म इश्क बरते और रुस्वा भी न हो। जब कहीं होता है दिल में घर किसी के ए शमीम, जब कहीं होता है दिल में घर किसी के ए शमीम, दूसरे का पास इतना हो कि अपना भी न हो। अच्छा जब कहीं होता है दिल में अच्छा है, बहुत घर किसी के ए शमीम, दूसरे का पास इतना हो कि अपना भी न हो। अब रंगीन सुन लीजिए कि कह गए हैं डालकर बाहें गले में सुबह वस्ल, डालकर बाहें गले में सुबह वस्ल। अब शमीम इस बात का देखो कहीं चर्चा न हो, कह गए हैं डालकर बाहें गले में सुबह वस्ल। अब शमीम इस बात का देखो कहीं चर्चा न हो। आकाशवाणी 101.2 जयपुर का ये स्टूडियो है और खूबसूरत अशार यहाँ पर बिखरे हुए हैं, आपकी नज़र है सामाईन, और उम्मीद ये करते हैं कि महफिल से आप ज़रूर महजूज हो रहे होंगे। और अभी टॉक का रंग आप पर चढ़ा हुआ है, इमदाद अली शमीम साहब आपको अपने कलाम से महजूज कर रहे हैं। शायर रूमा अख्तर शीरानी ने खूब गज़लें कही हैं, वहाँ पर बैठकर सलमा को भी उन्होंने ख़त लिखे हैं, गज़ाला को भी याद किया है। और ऐसे ही एक शागिर्द यानी इमदाद शमीम साहब भी वहाँ से तशरीफ़ लाए में आपने कलाम अपना पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आए तो मैं ये जान जाता हूँ, वो आए तो मैं ये जान जाता हूँ, शहर भर महकता है मेरी गली महकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत कलाम के लिए। अब चलते हैं फिर से जयपुर की गलियों में, जहाँ पर आजकल धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी। क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया? दीवार के सायों से अच्छा है कि आप अपने रेडियो पर कान लगाएं, बैठ जाएं, तसल्ली से और मशायरे का आनंद लें। और आनंदित होते हैं और ज़्यादा महजूज होते हैं अब्दुल रज़ाक रज़ा शैदाई साहब, जिनका ताल्लुक़ जयपुर से है, बुज़ुर्ग शायर हैं और काफ़ी अरसे से शायरी कर रहे हैं। जाना माना नाम है। आप ही को दावत सुखन दे रही हूँ। हमारे इस पूरे मशायरे की महफिल के आखिरी शायर हैं। आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं बैठकर। अब्दुल रज़ाक साहब, रज़ा शैदाई। हमने एक चाल पे दुनिया को न चलते देखा, हमने एक चाल पे दुनिया को न चलते देखा, जब भी देखा है तो रफ्तार बदलते देखा। जब भी देखा है तो रफ्तार बदलते देखा। और गजल का शेर सुनिएगा। सुबह दम पढ़ ही गई उसकी तरफ एक नजर, हमने मगरिब से भी सूरज को निकलते देखा। हमने मगरिब से भी सूरज, सुबह दम उसकी तरफ पढ़ ही गई एक नजर, हमने मगरिब से भी सूरज को निकलते देखा। और एक दो शेर पढ़ता हूँ जी। मिजाजे हुस्न बदला जा रहा है, मिजाजे हुस्न बदला जा रहा है। मिजाजे हुस्न बदला जा रहा है, इलाही क्या जमाना आ रहा है। मिजाजे हुस्न बदला जा रहा है, इलाही क्या जमाना आ रहा है, सितारों को पसीना आ रहा है। दूसरा बोला सितारों को पसीना आ रहा है, कोई माह जबी शर्मा रहा है, कोई माह जबी शर्मा रहा है। सितम ढाते रहेंगे ये जमीनों आसमां कब तक, सितम ढाते रहेंगे ये जमीनों आसमां कब तक, सितम ढाते रहेंगे ये जमीनों आसमां कब तक, निशां वाले यूं ही होते रहेंगे बेनिशां कब तक। आज पर देख लीजिएगा, निशां वाले यूं ही होते रहेंगे बेनिशां कब तक। और रजा ये सोचकर दुश्मन से भी खुश होके मिलता हूँ, रजा ये सोचकर दुश्मन से भी खुश होके मिलता हूँ, ये दुनिया 4 दिन की है रहूंगा मैं यहाँ कब तक। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रजा ये सोचकर दुश्मन से भी खुश होके मिलता हूँ, ये दुनिया 4 दिन की है रहूंगा मैं यहाँ कब तक। शेरों में मेरे इतनी लताफत नहीं होती,
شعروں میں میرے اتنی شعروں میں میرے لطافت نہیں ہوتی اردو سے اگر مجھ کو محبت نہیں ہوتی اردو سے اگر مجھ کو شعروں میں میرے اتنی لطافت نہیں ہوتی اردو سے اگر مجھ کو محبت نہیں ہوتی اس بزم میں مسرت نہیں ہوتی جس میں کبھی پروانوں کی شرکت نہیں ہوتی جس میں کبھی پروانوں کی شرکت نہیں ہوتی اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں اس غزل کا. جی عنایت. حسرت تو سدا دل میں رہا کرتی ہے یارو. خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا. حسرت تو سدا دل میں رہا کرتی ہے یارو. دل سے جو نکل جائے وہ حسرت نہیں ہوتی. دل سے جو نکل جائے وہ حسرت نہیں ہوتی. کوئی بھی بات ایسی میرے صنم نہ کرنا. کوئی بھی بات ایسی میرے صنم نہ کرنا. کوئی بھی بات ایسی میرے صنم نہ کرنا. دل ٹوٹ جائے میرا ایسا ستم نہ کرنا. ایسا ستم نہ کرنا. بہت خوب. ترنم کا بھی جواب نہیں صاحب. میرا بہت خوب. ایک مطلب اور پڑھتا ہوں شمیم صاحب. ارشاد. میری یاد میں کبھی تم میری یاد میں کبھی تم آنکھوں کو نم نہ کرنا. میری یاد میں کبھی تم. اچھا ہے, بہت اچھا. میری یاد میں کبھی تم آنکھوں کو نم نہ کرنا. میں اگر بچھڑ بھی جاؤں کبھی میرا غم نہ کرنا. میں اگر بچھڑ بھی جاؤں. اور یہ شعر پیش کرتا ہوں, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. میرے دوستوں نے اب تک, غزل کا شعر ملاحظہ فرمائیں. جی عنایت. میرے دوستوں نے اب تک جو کرم کیے ہیں مجھ پر. میرے دوست بن کے تم بھی کہیں وہ کرم نہ کرنا. شکریہ. مجھے ہو گیا یقین یہ تو وفا نہ کر سکے گا.
مجھے ہو گیا یقین جو جفا ہے تیری فطرت تو جفا بھی کم نہ کرنا، جو جفا ہے تیری فطرت تو جفا بھی کم نہ کرنا. اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں. کبھی کارگر تو ہوگا یہ نظر کا تیر دل پر، ہے قسم خدا کی تجھ کو کوئی وار کم نہ کرنا، ہے قسم خدا کی تجھ کو. اور یہ مقطع پڑھتا ہوں. جی عنایت عنایت. کوئی وار کم نہ کرنا، اسی در سے پائے گا تو اے رضا مراد دل کی، اسی در سے مقطع ہے. جی جی جی. اسی در سے پائے گا تو اے رضا مراد دل کی، کسی اور در پہ جا کر کبھی سر کو خم نہ کرنا، کسی اور در پہ جا کر کبھی سر کو خم نہ کرنا، کوئی بھی بات ایسی میرے صنم نہ کرنا، کوئی بھی بات ایسی. سامعین حضرات، ابھی آپ نے سماعت فرمائی عبدالرزاق رضا شیدائی صاحب سے. ان کے کلام کی خوبصورتی کو آپ نے محسوس کیا. اور جہاں تک ترنم کا معاملہ ہے تو ترنم ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ترنم میں پڑھنا اچھا لگتا ہے، سننا بھی اچھا لگتا ہے، اور ایک طرح سے ایک ماحول بن جاتا ہے. لیکن آج کا جو ماحول تھا وہ تحت اور ترنم دونوں میں ہی بہت خوبصورت تھا. جو نہیں آتے ہیں ان کا گلہ رہ جاتا ہے، جو آ جاتے ہیں ان سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے. تیرا وعدہ نہ پورا ہوا شام سے پھر سحر ہو گئی، تیرا وعدہ نہ پورا ہوا شام سے پھر سحر ہو گئی، مجھ کو کھڑکی پر بیٹھے ہوئے آج بھی رات بھر ہو گئی، مجھ کو کھڑکی پر بیٹھے ہوئے آج بھی رات بھر ہو گئی. تو یہ جو یادوں کا سلسلہ ہے یہ ہم آپ کی ہی طرف چھوڑ کر کے اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے. سامعین حضرات، آج ہم نے جس مشاعری کی محفل کو آراستہ کیا اس میں ہمارے ساتھ رہے عبدالرزاق رضا خان شیدائی صاحب جے پور سے تشریف لائے، امداد علی شمیم صاحب ٹونک سے تشریف لائے، ادریس کھتری راز صاحب چورو سے تشریف لائے، شفیق احمد وارسی صاحب جے پور سے تشریف لائے، اور وہیں قاسم بیکانیری صاحب بیکانیر سے تشریف لائے. آپ تمام شعراء حضرات یہاں پر تشریف لائے، اتنا خوبصورت کلام ہمارے سامنے ہمارے سامعین کی نظر آپ نے کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بہت شکریہ بہت شکریہ. دوستوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کی نظامت کی میں نے، یعنی آپ کی دوست زیبا نے، اور اس پروگرام کے روح روا رہے رام جی لال مینا صاحب. اور اب آپ اس کو سنیں گے بڑے ہی خوبصورت سے ٹائم میں، یعنی شام کا رات کا پیارا سا ٹائم ہوگا، ٹھنڈی ہوا رہے گی، اور ہم امید یہی کریں گے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا، شاد ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور خوبصورت سی محفل کے ساتھ. تب تک دیجیے اپنی دوست زیبا کو اجازت. جڑے رہیے آل انڈیا ریڈیو 101.2. اللہ حافظ.